والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنات کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے اور آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جنات کی اصل ابلیس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے اپنی حکمت بالغہ سے ابلیس کو پیدا کیا اور پھر اس سے توالد و تناسل کا سلسلہ چلا۔ اس کی فیمیل کون تھی اس کے بارے میں زیادہ بیان نہیں کیا گیا، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا، اسی طرح شیطان کے لیے بھی مؤنث پیدا کی گئی یقیناً، اور اس سے اس کی نسلیں بڑھی ہیں۔ اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہ ہم نے آیت آپ کو ذکر کر دی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا اور ان کو زمین میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو ان میں سے جو سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے عبادات سے دور ہوتے ہیں، انہیں شیطان کہتے ہیں۔ لہذا اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں نیک پاک باز بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو زمین پر رکھا تو بہت زیادہ فتنہ فساد انہوں نے پھیلایا اور مختلف گروپس میں تقسیم ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک سمجھ لیں آپریشن کروا دیا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ چونکہ ان کی نسل باقی رکھنا مقصود تھا، تو ان میں سے بعض جو تھے وہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو حقیقتاً ایسا نہیں تھا کہ یہ فرشتوں کو دھوکہ دے کے بھاگ گئے، بلکہ کیونکہ فرشتے تو اللہ کے حکم سے حملہ کرتے ہیں اور ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو پھر ان کا وار خالی نہیں جاتا سمجھ لیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو فرشتوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا تاکہ ان کی نسلیں آگے بڑھتی رہیں، اور بہت ہی قتل عام ہوا اور دنیا سے تقریباً جنات کو ختم کر دیا گیا۔ باقی جو تھوڑے بہت بچے وہ جنگلوں پہاڑوں میں نکل گئے۔ ابلیس جو تھا وہ چونکہ نیک تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق اس نے 80,000 برس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کو آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں پر وہ معلم الملکوت کے لقب سے ملقب کیا گیا، یعنی فرشتوں کا استاد۔ فرشتوں کو علم سکھانے کا اس کا کام تھا، اس سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور حسد کے ساتھ ساتھ اس حسد نے سے غرور پر ابھارا کہ یہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے، حالانکہ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ اور ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب عقل تکبر کے ساتھ آلودہ ہو جاتی ہے تو پھر مکمل طور پہ کام نہیں کرتی، آدمی کو الٹی باتیں نظر آتی ہیں۔ آگ مٹی کو نہیں جلا سکتی، مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، تو غالب تو مٹی رہتی ہے، اور جو غالب ہوتا ہے افضل وہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا، اور اس نے قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی کہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے کہ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرمائی، اور اب یہ قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ قرآن عظیم نے واضح طور پر نص قطعی ہے کہ شیطان مر نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو موت دے دے، یعنی ابلیس کو موت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں مر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت طویل عمر کی کہہ دیں مہلت دے دی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے۔ اب اس کی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، ہم نے یہ آیات قرآنیہ میں سے سمجھ لیا کہ پہلے یہ آسمان پر جا کر کان لگا کر اور خبریں لایا کرتے تھے، غیبی خبریں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں میں اعلان نبوت کا حکم دیا، اس کے بعد آسمان دنیا تک ان کا پہنچنا بند کر دیا گیا۔ اب اگر یہ کوشش بھی کرتے ہیں تو آگ کے شعلے ان کی طرف لپکتے ہیں اور یہ جنات اوپر نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق ہونے کی ایک غیبی تدبیر تھی، کیونکہ اگر جنات کے تسلسل سے سلسلہ جاری رہتا تو لوگ کہہ سکتے تھے، کاہن حضرات کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری طرح جنات کو بھیجتے ہیں اور آسمان سے خبریں لاتے ہیں۔ جب وہ سلسلہ موقوف ہو گیا اور معروف ہو گیا کاہنوں کے اندر کہ اب جنات آسمان پہ نہیں جا سکتے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تسلسل سے غیبی خبریں دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جنات کا کارنامہ نہیں، بلکہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کے باقاعدہ خبر دے رہا ہے۔
اور یوں پھر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد سلسلہ جاری رہا۔ پھر سرکار ایک سفر سے واپسی پر نخلا کے مقام پہ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو جنات کے گروہ اوپر سے گزرا اور انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، صفیں قائم ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، تو یہ دلکش منظر دیکھ کے وہ ٹھٹر گئے اور قریب آئے، اور پھر انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر اثر سے قرآن پاک کے سحر انگیز آیات کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو پھر دل کی دنیا کیوں نہ بدلتی۔ ایک عام قاری ہمارے سامنے خوش الہانی سے قراءت فرماتے ہیں تو نہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، پھر بھی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں سوز ہوتا ہے، اس میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں چاہے سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی بہت بڑی تاثیر ہے، اور جب پڑھنے والی ذات خود صاحب قرآن ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان اقدس میں گویا کہ چاشنی گھول دی گئی تھی کہ جب سرکار کلام کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم آپ کی طرف سے اپنا دھیان کو ہٹائیں، یعنی مسحور کر لیا کرتے تھے سرکار، اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا خوبصورت انداز تکلم کہ ایک ایک لفظ صاف سمجھ میں آتا تھا۔ اور پھر ہمارے سرکار قرآن پڑھ رہے ہوں تو ان جنات پر ایک اثر طاری ہوا اور وہ اپنی قوم میں گئے اور انہوں نے تبلیغ دین کی۔ سورہ جن کے اندر ہم یہی آیات عرض کر رہے تھے، ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ آخری پروگرام ہے تو ہم اس میں ان آیات کو دوبارہ لے لیتے ہیں۔ سورۃ الجن اللہ نے نازل فرمائی، اور میں اس کا شرعی حکم آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو جنات کا مطلقاً انکار کرے، ایک ہے حقیقت جن کا انکار کہ کوئی کہے جن کی حقیقت یہ ہے، کوئی کہے یہ، کوئی کہے یہ ہے، یعنی ایک تو اس کی حقیقت ہے کہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہے کہ اس کی شکل صورت، اس کی اور حیت کے بارے میں بحث کرنا، اس میں مختلف آراء کا ہو جانا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی نفس جن کا انکار کرے کہ میں جنات کو نہیں مانتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جنات کا ذکر فرمایا، بلکہ ایک باقاعدہ ان کے نام کی صورت رکھ دی ہے اس مخلوق کی۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک سنا ہے جنات میں سے ایک گروہ نے، یعنی میرے کلام کو سنا ہے جو میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ فقالوا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن عظیم سنا ہے، یہدی الی الرشد، کہ جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس سے یہ نص صریح ہے کہ جنات صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، اور آگے آیت کا حصہ بتائے گا کہ یہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، جو پہلے یہ شرک کرتے تھے اس سے فوراً تائب ہو گئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے، نہ اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اختیار کی ہے اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف اللہ تعالیٰ پر بڑھ کر بات کہتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا شرک ثابت کرتے ہیں وہ بہت بیوقوف ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہمیں گمان تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، یعنی اپنے عذر ایک گویا کہ آپس میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اطراف میں بعض لوگوں کی شرک کی دعوت کو قبول کر لیا، اس پہ یقین کر لیا، تو ہمارا تو یہ گمان تھا کہ اپنے رب کے بارے میں کون ایسا ہوگا جو جھوٹ باندھے گا، جھوٹ بولے گا، تو ہم نے حسن ظن قائم کرتے ہوئے ان کی باتوں کو یقین کیا، اور پتہ چلا بعد میں تو وہ باتیں غلط ثابت ہو گئیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھ گیا۔ اور یہ میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ پہلے دور میں وادیوں کے مختلف جنات عربوں نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ اس وادی کا ایک الگ جن ہے، اس وادی کا ایک الگ جن ہے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم ان جنات کی پناہ لے لیں گے تو اس وادی سے بعافیت ہمیں گزرنے دیں گے، تو وہ پھر وادی کے قریب آ کر اس طرح آواز لگاتے تھے کہ اے وادی کے جن،
ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے پناہ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ آرام بھی کرتے تھے، آرام سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب اثر رکھا ہے، ایک عجیب قوت رکھی ہے کہ جنات اور مخلوق اس سے ڈرتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہاتھی ہمارا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، شیر ہمارے سامنے قدموں میں گر جاتا ہے، بڑے بڑے جانور، اب یہ جیسے قربانی کے آپ نے دیکھا ہوگا جانور، بعض بیل اتنے آرام سے گر جاتے ہیں نیچے، کچھ انتہا نہیں، اور وہ نہ زیادہ ٹانگیں چلاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مطیع و فرما بردار کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم قریب جاتے ایک دم ہی بدک جاتے اور اچھل اچھل کے ٹانگیں مارتے، قریب بھی نہ آنے دیتے۔ سارے اگر ایسا کرتے تو کیا ہوتا آپ سوچئے، کتنوں کے دانت ٹوٹتے، کتنوں کی آنکھیں ٹوٹتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے احسن الخالقین بیان فرمایا، یعنی جو پیدا کرنے والے، پیدا ہونے والے ہیں ان میں سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے وہ انسان ہے، انتہائی خوبصورت انداز سے، اور کوئی انسان کا پوری مخلوق میں ہم نظیر نہیں ہو سکتا، سب سے بہترین۔ تو اللہ نے ایک اثر رکھا ہے انسان کی شخصیت میں کہ مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ اگر جنات آپ خود سوچئے جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اگر ان کو مکمل طور پہ تصرف کا اختیار ہوتا تو یہ ہمیں مسجد تک بھی نہ جانے دیتے، ہم جہاں چلنے لگتے اٹھا کے پھینک دیتے، گردنیں مروڑ دیتے، مسلمانوں کو مار دیتے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ اتنی ہی کوشش کر سکتے ہیں جتنا اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تصرف بس اسی طرح کرتے ہیں کہ دل میں دعوت دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس سے زیادہ تھوڑا سا کہ یہ ٹچ کر کے اور تھوڑا سا اثر کر کے انسان کے دماغ کو معاف کر سکتے ہیں، اس پر پاگل پن طاری کر سکتے ہیں، جنون طاری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتا، شاذ کہیں یہ مسائل آپ کو نظر آئیں گے۔ باقی دعوت دینے کی ان کو مکمل اجازت اور اختیار دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے قلب میں دعوت ڈال سکتے ہیں، بدی کی دعوت، برائی کی دعوت، تو یہ ہے۔ باقی تو اس لیے وہ ان کا اپنا ایک وہم تھا۔ تو یہی ہمارے ہاں ہے آج کل صورتحال کہ ذرا بھی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے، چھینک بھی زور سے آ جاتی ہے تو ہم فوراً عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی آج چھینک زور سے آئی ہے۔ وہ فوراً اپنا ذائچہ نکال کے ہماری سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے کہتا ہے کہ جی آپ پر تو جنات چھوڑ دیے گئے ہیں، اس وجہ سے زور سے چھینک آئی ہے، اور ہم فوراً اپنی جیبیں خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں کہ جو اس قسم کی پراسرار باتیں کر کے ہمیں خوف میں مبتلا کریں۔ اگر ہم کسی صحیح شخص کے پاس جائیں بالفرض اور وہ کہے کہ نہیں آپ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے یہ طبی مسئلہ ہے آپ کا، طبعی طور پہ آپ بیمار ہیں، کوئی جنات وغیرہ نہیں، تو ہم بولتے نہیں یار یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس جائیں اور وہ بڑی بڑی باتیں کرے، آپ پہ تو 6 سال سے جن چھوڑے گئے ہیں اور یہ آپ کو لڑوا بھی رہے ہیں، چڑچڑاپن غالب کر رہے ہیں، آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو بس وہ پھر ہمارے تانے بانے ملنا شروع ہوتے ہیں، اور ہاں واقعی وہ کام اٹکا تھا، ہاں واقعی وہ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا۔ اب کس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، چڑچڑاپن، آج کل ماحول ایسا چل رہا ہے، بے برکتیاں، سب گھر میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم فوراً اسے جنات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ڈرا کر ہماری جیبیں خالی کراتے ہیں۔ اس لیے یہ کفار کا خیال تھا کہ اگر ہم اس وادی سے گزریں اور جن کی پناہ نہیں لیں گے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں ایسا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ ہم سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ ان جنات نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو اسے پایا، یعنی اس طرح ہم نے اس کو پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ یعنی اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جو ذرا قریب آیا تو شہاب ثاقب اس کو مارے جاتے ہیں، اور اب جنات اوپر نہیں جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، کچھ جگہوں پر جا کر، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کاہن بھیجتے تھے، یہ جا کر فرشتوں کی سرگوشیاں سماعت کر لیتے تھے، اور پھر جو مستقبل کی بات کو ان میں سے مل جاتی وہ کاہن کو بتاتے کہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ قحط ہوگا، فلاں جگہ زلزلے ہوں گے، کاہن وہ بتاتے تھے لوگ، اور وہ چونکہ فرشتوں کی باتیں تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مطلب پیغامات دیے تھے، تو وہ سچ ہو جایا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کاہنوں کو
اپنا مرکز نگاہ بنایا ہوا تھا، لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو اب سرکار کی دی ہوئی غیبی خبر میں اور کاہن کی خبر میں یقیناً ایک فرق ہونا چاہیے تھا، مابہل امتیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سلسلے کو ختم کر دیا، خبروں کے سلسلے کو، تاکہ جب ان کو یقین ہو جائے کہ اب کاہن کوئی خبر نہیں دے سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل سے غیبی خبریں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کاہنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہٹ کر ایک الگ معاملہ ہے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، پھر اب جو کوئی سنے، یعنی اگر کان لگا کے سننے کی کوشش کرے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا ایک شعلہ پائے گا، ایک لپٹ پائے گا آگ کی کہ اس کی طرف لپکتی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں میں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ یعنی یہ اوپر والے جو جن جاتے تھے ان کا آپس میں مکالمہ تھا کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا ارادہ کیا ہے، یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے، کوئی بہتری کا معاملہ ہوا ہے تبھی ایسا ہوا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں اس میں فرقہ بندی ظاہر ہوئی کہ جنات کے اندر بھی باقاعدہ مختلف مکاتب فکر ہیں، جس طرح ہم انسانوں کے اندر مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں۔ پھر ایک مکتب فکر جو اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے یا سچ پر کہتا ہے، پھر اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ ایسی جو ان میں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان میں پھر کچھ فاسق بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہ پھٹے ہوئے ہیں، یعنی کئی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک، اچھا یہ آخری ایک بات میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ 15ویں آیت ہے جس کا ترجمہ اور رہے ظالم تو وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ یہ فرشتوں نے کہا کہ جو یہ جنات آپس میں کہتے ہیں کہ جو ہم سے ہٹ کر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ پھر یہ جنات جہنم میں جائیں گے۔ جنت کے بارے میں تفصیلی کلام میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔